السلام علیکم، میں امداد عمرو۔ حکومت نے تلاش شروع کر دی ہے ان کی جو عمران خان صاحب کے پیچھے ہیں، جو عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں اور جو عمران خان صاحب کو جیل میں سہولتیں فراہم کر رہے ہیں، سہولت کاری کر رہے ہیں، وہ ملک کے اندر ہیں یا ملک سے باہر ہیں، ان کی تلاش حکومت نے شروع کر دی ہوئی ہے اور سوالات بھی کھڑے کر دیے گئے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اتنی سہولیات کیسے میسر ہیں، کیسے جیل کے اندر عمران خان صاحب کو سیاسی سرگرمیوں کی بھی اجازت ہے، اور کیوں جنگل میں منگل ہے، یعنی جیل کے اندر میلے ٹھیلے عمران خان صاحب کے لیے کیوں ہیں۔ اور وزیر اعظم صاحب نے ایک بڑا قدم اٹھا لیا ہے اور حاتم طائی کی خبر کو لات ماری ہے۔ کیا کیا ہے وزیر اعظم صاحب نے، اس پر بات کریں گے۔ اور بات ہے مذاکرات کی۔ ایک طرف مذاکرات عمران خان صاحب چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، فوج کے ساتھ، اور دوسری طرف ہمارے مذاکرات آئی ایم ایف کے ساتھ جاری ہیں، اور آئی ایم ایف کے اور عمران خان صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو مذاکرات اور آئی ایم ایف کی حکومت کے ساتھ مذاکرات، ان کا بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آپسی تعلق بنتا ہے، اور جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو وہ والے مذاکرات نہیں مل رہے جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں۔ تو وہ کیا تعلق بنتا ہے، اس پر بات کریں گے۔ آج تو پرویز الہی صاحب نے کھل کر کہہ دیا کہ جو خدا کا واسطہ کر دو مذاکرات شروع، یار بس ہو گئی ہماری جیل کاٹ کاٹ کے، ہم اب 78 سال کی عمر میں اور کتنی جیل کاٹیں گے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان صاحب کے ہوتے ہیں تو وہ پھر اس کا فائدہ ہوگا، کس کو فائدہ ہوگا پتہ نہیں، لیکن بہرحال پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بھی اب مذاکرات کے اوپر آ گئے ہیں۔ لیکن پہلے جو میں اپنا وزیر اعظم صاحب نے بڑا کام کیا ہے جی، آج پاکستان میں ان دنوں جو اصل مسئلہ ہے نا، اصل مسئلہ یا دو ہیں۔ ایک تو کشمیر کے اندر جو چل رہا ہے، اپنا ایجوٹیشن شروع ہو گئی ہوئی ہے، وہاں پر بجلی مہنگی ہے، اس کے خلاف بجلی تو اوورآل مہنگی ہے، لیکن گلگت بلتستان اور کشمیر کو سبسڈائز دی جاتی تھی، آٹا گندم ان کو سبسڈائز دی جاتی تھی، تو وہ اس پر کشمیر میں ایک تحریک شروع ہو گئی، پرتشدد ہو گئی، پولیس والوں کو مظاہرین نے مارا پیٹا، تشدد کیا۔ اس میں جو حکومت کی طرف سے اندر خاتے جو باتیں آتی ہیں کہ جناب ان کو پی ٹی آئی سپورٹ کر رہی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جو پڑوسی ملک ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں، تو ہم تو خیر یہ جو پڑوسی ملک اور یہ وہ اس باتوں میں جب تک کوئی آفیشیلی تصدیق شدہ کوئی چیز سامنے نہ آئے تب تک ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ تنگ بھی آ جاتے ہیں، لوگوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں، بے روزگاری بہت زیادہ ہے، غربت بہت زیادہ ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ پہاڑوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ جہاں انکم کا کوئی ذریعہ نہیں ہے ان کے پاس، اور پھر ظاہر ہے وہ ایک اسپیشل اسٹیٹس ہے کشمیر کا، تو وہ اور گلگت بلتستان کا، تو بہرحال اس پر آصف زرداری صاحب نے کل اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کو، آزاد کشمیر کی جو ہے وہ ان کو صدر مملکت صاحب نے بلایا ہوا تھا، وزیر اعظم صاحب نے بھی وہاں کی حکومت سے رپورٹ مانگی ہے۔ لیکن بہرحال ایک تو مسئلہ کشمیر کا ہے، دوسرا یعنی آزاد کشمیر میں جو احتجاج چل رہا ہے اس میں طرح طرح کی خبریں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت نے مطالبات مان لیے ہیں اور تحریک جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، مظاہرے ختم ہو گئے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ جو جلوس ہے، جو لانگ مارچ ہے، وہ راولہ کوٹ سے شروع ہوا تھا، وہ مظفر آباد کی طرف وہ جا رہا ہے۔ سندھونٹی میں وہاں پر پرتشدد مظاہرے ہوئے تھے، پولیس والوں کو مارا پیٹا گیا، ایسے مناظر جو ظاہر دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ اور پھر وہ جو بڑے بڑے درخت کاٹ کر سڑکیں بلاک کی گئیں اور احتجاج وغیرہ، تو بہرحال ایک تو وہ صورتحال ہے، تو اس کو حکومت کی تو کوشش ہوگی کہ اس کو کسی طرح کنٹرول کیا جائے، کیونکہ ظاہر ہے کشمیر ہے، آزاد کشمیر، کوئی وہاں پر اگر حالات بگڑتے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ کسی طور پر بھی کوئی اچھا شگون نہیں ہوتا ہماری ریاست کے لیے، ہمارے ملک کے لیے۔ لیکن جو دوسرا جو امپورٹنٹ مسئلہ ہے وہ ہے گندم کا۔ ابھی بھی ہم کسان سے پوچھتے ہیں تو بیچارہ رو رہا ہے۔ کئی بڑے بڑے آپ کو دانشور ملیں گے، آپ کو حساب کتاب لگا کر بتائیں گے کہ جی اتنے کی جو ہے وہ کسان کو فی ایکڑ گندم پڑتی ہے اور اتنا اخراجات ہے اور اتنے کی بک رہی ہے، اور یہ وہ تو وہ بھائی 6 ماہ ایک بندہ شدید ترین سردی میں اور شدید ترین گرمی میں، یہ وہ فصل ہے جو سردیوں میں جس کی پرورش کی جاتی ہے اور گرمیوں میں جس کا پھل لیا جاتا ہے، شدید ترین۔ ابھی کٹائی چل رہی ہے نا، آپ 5 منٹ کھڑے ہو جائیں ذرا دھوپ میں، آپ کو لگ پتہ جائے۔ اور پھر جہاں گندم پک رہی ہوتی ہے وہاں دھرتی مطلب یوں لگ رہا ہے کہ جیسے سورج کو ہاتھ لگانے والی بات ہوتی ہے، اس طرح وقت کٹائی کرنے کے لیے وہاں کھڑا ہونا، ایون اب تو خیر مشینیں آ گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی رکھوالی کرنا بارش میں، طوفان میں، ہر چیز میں، تو یعنی کسان بیچارہ جتنے کی بوئے اتنے کی بیچ دے، کسان اپنے گھر کچھ نہ لے جائے۔ عجیب و غریب قسم کا منترا ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس کو ہماری حکومتوں نے بڑا طریقے سے نا چالاکی کے ساتھ اس کو ہینڈل کیا
کہ جی دیکھیں گندم تو کاکڑ منگوا کے گئے تھے ان کے دور میں، پھر انکوائریاں ہوں گی، جی یہ ہوگا، انکوائری سے ابھی تک کچھ نہیں نکلا۔ وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ مجھے رپورٹ دیں کیا ہو گیا، فلاں کو معطل کر دیا، فلاں کو معطل کر دیا، فلاں سسٹم بنایا تھا وہ مطلب عجیب و غریب قسم کی چیزیں۔ لیکن ابھی تک خبر مطلب کسان کی گندم ٹکے ٹوکری ہو کر زیادہ تر بک گئی۔ میں بار بار آپ کو کہتا تھا نا کہ کسان گندم رکھ نہیں سکتا بھائی، جو مور دین 90% کسان جو ہے وہ اس کا سارا اس کی معیشت گندم کے اوپر ہوتی ہے۔ اگر وہ 4 دن گندم رکھ لے تو اس کے ڈیرے کے اوپر یا اس کی حویلی کے اوپر یا اس کے گھر کے اوپر لائن لگ جاتی ہے قرضہ داروں کی، وہ تقاضا کرنے آ جاتے ہیں کہ بھائی دیں، آپ نے کہا تھا گندم، ہمیں تو اس سے نہیں غرض نا کہ آپ کی گندم 2000 کی بک رہی 2500 کی یا 3000 کی، دیں ہمیں۔ سندھ میں نے پتہ کیا، وہاں 4000 کا سرکاری ریٹ ہے، وہاں پر بھی 3000، مطلب بڑی چھلانگ لگائی نا، کہیں کسی نے اگر خریدی تو 3000 پہ گندم بکی ہے۔ پنجاب میں تو 2600 تک آ گئی گندم، تو زیادہ تر گندم بک گئی۔ اب جناب وزیر اعظم صاحب نے ایکشن بھی لیا ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے جو ہے وہ کچھ پاسکو کے جو افسران ہیں، جس میں ایم ڈی اور جی ایم پاسکو ہیں، ان کو انہوں نے معطل کر دیا ماشاءاللہ جی، اور پھر یہ کہا ہے کہ جی کچھ کتنی 4 لاکھ ٹن اضافی گندم جو ہے وہ خریداری کا حکم دیا ہے۔ 2-3 دن پہلے یہ فیصلہ ہوا تھا۔ اب میرا خیال ہے چڑیا کھیت چگ گئی ہوئی ہے، اب یہ سارا جو کچھ حکومت کرے گی ٹوپی ڈرامہ ہوگا، کیونکہ بھائی کسان نہیں رکھ سکتا، موسم کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ مطلب ابھی 2-3 دن پہلے جس طرح طوفانی ہوائیں چلی ہیں، جھکڑ چلے ہیں، جس طرح بارش آئی ہے اور ژالہ باری ہو رہی ہے اچانک، تو کسان نہیں رکھ سکتا گندم، ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال وزیر اعظم صاحب نے ماشاءاللہ حاتم طائی کی قبر کو لات ماری ہے۔ اچھا جی، اب جو ایک اور چیز جو میں گزارش کر رہا تھا وہ اپنا عمران خان کے پیچھے کون، یہ سوال اپنی جگہ۔ میں دیکھ رہا تھا کسی نے ٹویٹ کیا تھا، اور ٹویٹ دیکھ کر فوراً تو بندہ اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ ان دنوں نے انڈیا میں الیکشن چل رہا ہے، 7 مراحل میں میرا خیال الیکشن ہوگا، قومی انتخابات ان کے، یعنی لوک سبھا کے انتخابات۔ تو اب کے بار 400 پار مودی کا یہ نعرہ ہے۔ تو مودی کا جو اسٹائل ہے اور وہ ہمارے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کا اسٹائل ایک جیسا ہے، وہی مذہب کا استعمال، وہی شخصیت پرستی، وہی نفرت، وہی ذہن سازی لوگوں کی، وہی خوف دلانا لوگوں کو، 5 ایلیمنٹس کے اوپر وہ بھی چل رہے ہیں، یہ بھی چل رہا ہے، اور اس میں بڑا ایلیمنٹ پروپیگنڈا کا ہے۔ تو پروپیگنڈا کے طور پر میں نے ایک چیز دیکھی، کسی نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ جی دیکھیں یہ نواز شریف، آصف زرداری، شرجیل نام میمن کی تصویر، دوسروں کی تصویریں، یہ تو جیل جاتے ہی ہسپتال چلے گئے تھے، حالانکہ جھوٹ ہے۔ آصف زرداری ہسپتال نہیں جانا چاہ رہے تھے، ان کو نواز شریف کو ہسپتال منتقل کرنے کے بعد منتقل کیا گیا۔ نواز شریف نہیں ہسپتال منتقل ہونا چاہ رہے تھے، نواز شریف کے پلیٹلیٹس گر گئے تھے، اور پھر میٹنگیں ہوئی تھیں، اور باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ جی عمران خان بھی مجبور ہو گئے، ہم بھی مجبور ہو گئے تھے کہ ہسپتال بھیجیں اور باہر بھیجیں ملک سے۔ 1 سال سے زیادہ ہو گیا تھا ان کو، اس کے بعد وہ ہسپتال منتقل ہوئے تھے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کو ہسپتال منتقل کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ بھائی ان کے لیے تو عدالتیں ہیں نا، اتنی بڑی جیل بنوا دی ان کے لیے الگ سے، اس میں ایئر کنڈیشن، اس میں ساری چیزیں ان کو دستیاب ہے، ایئر کنڈیشن نہیں، بہرحال ایئر کولر، ایک چیز ان کو دستیاب ہے۔ وہاں پہ جب ان کا دل کرتا ہے ڈاکٹر بلا لیتے، اپنے ذاتی ڈاکٹر، جب ان کا دل کرتا ہے اپنی کور کمیٹی بلا لیتے ہیں، جب دل کرتا ہے وہ اپنے خاندان والوں کو بلا لیتے ہیں، جب دل کرتا ہے جس پارٹی کے رہنما کو چاہتے ہیں وہ بلا لیتے ہیں، میٹنگیں چل رہی ہوتی ہیں، وہاں پر فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، ٹکٹیں بانٹ رہے ہوتے ہیں وہاں پر بیٹھ کر۔ تو بھائی وہ والی جیل جو آصف زرداری نے کاٹی، وہ والی جیل جو نواز شریف نے کاٹی، وہ والی جیل جو شرجیل نام میمن نے یا باقیوں نے کاٹی، وہ جیل جب آئے گی تو پتہ چل جائے گا۔ بلکہ ابھی تو کے پی کے نے ڈیمانڈ کر دی ہے نا، تیمور ظفر جگڑا نے اور کامران بنگش اور دوسروں نے، کہ جی عمران خان صاحب کا میڈیکل چیک اپ کروایا جائے، ان کی ٹیسٹیں کروائی جائیں، لگ پتہ جائے گا۔ تو بہرحال تو وہ میں نے دیکھا، اور پھر ایک چیز میرے ذہن میں بھی یہ سوال، ہمارے ذہن میں بھی سوال آتے ہیں کہ بھائی یہ اتنی سہولتیں آخر مل کیوں رہی ہیں؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک ہو، بطور سابق پرائم منسٹر ان کا سزا یافتہ ہونے کے باوجود جیل مینول کے تحت جو ان کو رائٹ ملتے ہیں، ملنے چاہیے۔ سب قیدیوں کو جیل کے اندر صاف ستھرا ماحول ملنا چاہیے۔
مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ان کے لیے ایکسٹرا آرڈنری قسم کے اقدامات ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے سائیکل چاہیے، وہ کہتے ہیں مجھے جو بھی ایکسرسائز مشین چاہیے، جو بھی چاہیے. وہ کہتے ہیں دیوار یہ جو ہے وہ ذرا میں تنگ ہوتا ہوں، میں زیادہ چوڑا ہوں، تو مجھے ذرا تو جج صاحب کہتے ہیں دیوار گرا دیں. تو دیوار گراتے گراتے جیل کی دیوار گرانے کا بھی کسی کو خیال آ جائے گا. تو بہرحال اب یہ سوال ہمارے ذہن میں تو تھے، اب یہ سوال تیزی کے ساتھ آگے جا رہے ہیں. ابھی سندھ کے جو وزیر اطلاعات ہیں شرجیل نام میمن صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کے پیچھے کوئی تو ہے نا. وہ جو بات کر رہے ہیں، جو اشارے کر رہے ہیں کہ اسے سپورٹ کرنے والا کوئی اندر بھی موجود ہے اور باہر سے بھی، یعنی غیر ملکی بھی ہو سکتے ہیں. وہ میرا خیال ہے ان کا اشارہ اداروں کے اندر بھی ہے، اور پھر وہ باقی تو ذکر کر رہے ہیں نا غیر ملکی فنڈنگ کا، کہ جن کی وہ غیر ملکی فنڈنگ ہوتی رہی ہے تو باہر سے بھی ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ باہر والے جیل کے اندر تو عمران خان کو سہولت فراہم نہیں نہ کر سکتے، کہ جیل کے اندر میٹنگیں کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو کوئی اندر بھی تو ہوگا نا جو یہ سارا کچھ کر رہا ہے، ظاہر ہے کوئی تو ہوگا نا. ورنہ دیکھیں یہاں تو 3 سال تک تو مقدمات نہیں لگتے تھے اسی لیول کے سیاستدانوں کے، یعنی سابق صدر، سابق وزرائے اعظم نہیں لگتے تھے. تو بہرحال تو وہ اپنا یہ سوال جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے لوگ بھی اٹھا رہے ہیں. یہ سوال بذات خود ہمارے طاقتور ادارے جو ہیں فوج کے ترجمان ISPR نے بھی اٹھایا کہ جی اب تک ان کو سزائیں کیوں نہیں ہو رہی جو 9 مئی والے ہیں، سوال اٹھا رہے ہیں. اچھا جی اب IMF کے ساتھ تو ایک مذاکرات چل رہے ہیں نا، مذاکرات حکومت کے، اور اس میں IMF کے جو چیف مشن ہیں ناتھن پورٹر، انہوں نے کہا ہے کہ جی نتیجہ خیز ہوں گے مذاکرات اور پاکستان کو سپورٹ جاری رکھیں گے. اور پھر انہوں نے کہا کہ سیاسی عدم استحکام کے باعث معاشی میدان میں پاکستان کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. معاشی استحکام بھی سیاسی استحکام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب یہ وہ چیز ہے جو میں یہ گزارش کرتا تھا کہ ہمارے ملک کی کمزور معیشت، یہ میں آج نہیں کہہ رہا، میں PDM کی حکومت جب بنی تھی اس وقت سے کہہ رہا ہوں، جب روزانہ لوگ کہتے تھے کہ جی کل اسمبلی توڑ دی جائے گی، کل انتخابات کروائے جائیں گے، میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ کمزور معیشت جو ہے، کمزور معیشت وہ سیاسی حکومت کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسٹرینتھ ہے، وہ ان کی سپورٹ ہے. کیونکہ اس معیشت میں سب سے بڑا حصہ جو ہے ہمارا وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا وہ لے جاتے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. تو معیشت کمزور ہوتی ہے تو ہمیں تو ہماری ایک روٹی جاتی ہے نا، ان کے تو پتہ نہیں کتنی عیشیاں جائیں گی نا. تو لہٰذا وہ سارا کچھ سرنڈر نہیں کرنا چاہتے ہوتے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس سب ہو. لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ معیشت کسی طرح بہتر ہو، اور جس طرح تیزی کے ساتھ معیشت خراب ہو رہی تھی تو ظاہر اس وجہ سے SISF بھی بنا، SIFC یہ بھی بنا، اور بہت کچھ ہوا. تو اب IMF بھی کہہ رہا ہے کہ جی معاشی استحکام جو ہے وہ سیاسی استحکام اس کے لیے ضروری ہے، سیاسی استحکام معاشی استحکام کے لیے. اب ادھر عمران خان صاحب، کل ہمیں عارف علوی صاحب کے ساتھ جو گفتگو ہوئی وہ بھی اس پر زور دے رہے تھے کہ جی ہمیں مذاکرات چاہیے، اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، فوج کے ساتھ مذاکرات چاہیے. اب پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو مذاکرات کی دعوت دی جا رہی ہے نا اسٹیبلشمنٹ کو، وہ مذاق ہے. یہ ویسے مجھے ہنسا آ رہا ہے نا، مذاق ہے کہ بھئی تو کون؟ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں، عارف علوی اسٹیبلشمنٹ کو فوج کو مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں. کیوں؟ آپ ہوتے کون ہیں فوج کو مذاکرات کی دعوت دینے والے؟ اور وہ کس طرح آپ سے مذاکرات کر سکتے ہیں؟ لیکن میں نے آج صبح کا جو ویلاگ کہا تھا نا کہ یہ سارا فراڈ ہے، سارا جھوٹ ہے، 2 نمبری ہے کہ ہم جی آئین پر عمل درآمد چاہتے ہیں. بھائی کون سا آئین آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ تو پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ جو اس کا مثبت جواب دینا چاہیے. صدر علوی نے بھی دعوت دی ہے یہ وہ. اب میں جو گزارش کروں کہ جو میں نے IMF کو اور کے مذاکرات کو اور PTI جو دعوت دے رہی ہے فوج کو مذاکرات کی، اس کو میں نے جوڑ دیا ہوا ہے. وہ اس طرح کہ اگر IMF کے ساتھ پاکستان کے مذاکرات چل رہے ہوں گے، اور اگر ادھر اسٹیبلشمنٹ نے، فوج نے عمران خان کے ساتھ مذاکرات کر لیے، تو ایک سیاسی عدم استحکام کی ایک نئی شکل بنے گی. پھر ایک تاثر ابھرے گا مارکیٹ کو، کیونکہ مارکیٹ تو فیل پر چلتی ہے نا. فیل ہے کہ اس حکومت نے مدت پوری کرنی ہے، تو اسٹاک ایکسچینج 74,000 پہ کراس کر گیا، چھلانگے مارتا اوپر جا رہا ہے. فیل سے چلتی ہے مارکیٹ، تاثر سے چلتی ہے. تو تاثر آئے گا کہ جناب یہ تو لگ رہا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت نہیں چلے گی. دوبارہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان سے ہاتھ ملا لیا، حلال مت جانی ہے مارکیٹ میں، غیر یقینی کی کیفیت.
تو غیر یقینی کی کیفیت میں آئی ایم ایف آپ کو انگیج نہیں کرے گا. آئی ایم ایف آپ کو اس صورت انگیج کرے گا کہ جی ہم جو آپ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، جو معاملات ہو رہے ہیں، ان معاملات پر آپ نے عمل کرنا ہے. تو اگر ادھر سے آئی ایم ایف اپنا فوج جو ہے وہ آرمی چیف اگر عمران خان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں ہاتھ جوڑ کر، تو پھر آئی ایم ایف دور ہو جائے گا. تو لہٰذا عمران خان کے اور فوج کے مذاکرات کے بیچ میں ایک رکاوٹ 9 مئی تو ہے ہی ہے، سب سے بڑی رکاوٹ، لیکن ایک چھوٹی سی رکاوٹ یہ بھی ہے کہ بھی اگر عمران خان کو کسی طرح انگیج کرنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر وہ دوڑ جائیں گے، وہ پھر ہمارے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے. لہذا خان صاحب کو ہر طرف سے نہ ہی نہ ہے، انکار ہی انکار ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.